السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عابد عباسی ادراک نیوز کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جو آرمی ایکٹ کے اوپر انہوں نے کیا کہ میں خدا سے معافی مانگتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں جنہوں نے جو اس آئین کی اس شک سے متاثر ہوں گے، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شک کے اوپر دستخط نہیں کیے. آپ دیکھیے کہ چالاکی اور ہوشیاری کا یہ پیمانہ پاکستان کے اس ادارے کو جو صدر پاکستان ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، جو ریاست کا سب سے بڑا سب سے معتبر ادارہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے شخص کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے. اگرچہ ہم ماضی میں ان کی سنجیدگی کو دیکھتے رہے ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ اس آئین کی اس شک کو جس سے پاکستان کے بہت سارے لوگ متاثر ہوں گے، اس آئین کی اس شک کی سنجیدگی کو وہ محسوس ہی نہیں کر رہے. اور وہ بڑی چالاکی اور بڑی ہوشیاری سے انفارچونیٹلی وہ سارے کا سارا مدعا اپنے سٹاف کے اوپر ڈال کر خود پلہ جھاڑ کر سائڈ پہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام بڑے باشعور ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنسیا یہ بات دیکھ رہی ہے کہ وہ دانستہ طور پر مجھے معذرت سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستان کے اوپر جو لوگ مسلط ہوئے یا مسلط کیے گئے، ان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک موصوف عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر جو امریکہ، جس سائفر کے ڈھنڈورے پر انہوں نے پورے پاکستان کی سیاسی فیبرک کو ادھیڑ کے رکھ دیا، پورے پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سائفر کی کاپی جو کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ کہاں چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ماضی میں یہ کہا، اس پر بھی انہوں نے یو ٹرن لیا، لیکن ابھی جب ایف آئی اے کی ٹیم نے ان سے اٹک جیل میں انویسٹیگیشن کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سائفر کی کاپی میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہاں گم ہو گئی. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس سائفر کی کاپی کے جو کانٹینٹس ہے، اگرچہ ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کی ساری انٹیلیجنسیا یہ بات مان رہی ہے کہ نہ کوئی ایسا سائفر تھا، امریکہ کی کوئی دھمکی تھی، ایک روٹین کا ایک کنورسیشن تھی جس کو ایک سائفر کی شکل دے کر اس کو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اعظم خان جو اس وقت کے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے اور پرائم منسٹر کے درمیان جو کنورسیشن لیک ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ لیٹس پلے اٹ اپ، اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے، ہم پولیٹیکل اس کو یوز کریں گے، پولیٹیکل اپنے موٹیوز کو اچیو کریں گے. اور دوسری طرف صدر پاکستان کی حالت یہ ہے کہ جو آدمی ریاست کا سب سے ذمہ دار عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس آدمی کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی سیریس بات کو کتنی نان سیریسلی ہینڈل کر رہے ہیں اور کتنی نان سیریسلی کہہ رہے ہیں. کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. اس کا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں جن کے اوپر اس آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. مطلب وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے سائن نہ کرنے سے وہ آرمی ایکٹ بن چکا ہے، وہ آئین کا حصہ بن چکا ہے. ایک بات. دوسری طرف وہ یہ چالاکی کرے، وکٹ کے دونوں طرف کتنی سمارٹلی کھیلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف عمران خان اور وہ جو ان کے توتیے موتیے ہیں ان کو وہ مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کا حصہ بن جائے گا اور جب لوگوں پر اس کا اطلاق ہوگا میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں. یعنی دونوں باتیں وہ ایک ہی جو ہے وہ اس میں کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ صدر پاکستان کے عہدہ بڑا سیریسنس کا، بڑی سنجیدگی کا، بڑے وقار کا، بڑی متانت کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. کہ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہی عارف علوی ہیں کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تو انہوں نے جو پاکستان کا ریاستی ٹیلی ویژن چینل ہے، جو پاکستان کی ریاست کا ماؤتھ پیس ہے، جہاں سے پاکستانی ریاست سپیک کرتی ہے، دنیا کو اپنا جو ہے وہ موقف بتاتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور اس حملے کے نتیجے میں بڑے فخر سے ٹیلی فون کے اوپر اپنی پارٹی کے سربراہ کو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے لڑکے اندر چلے گئے، ہم نے یہ کر لیا ہے اور ہم نے اس کی نشریات بند کر دی ہے، جس کو عمران خان صاحب بڑی جو ہے وہ شدت سے سراہ رہے ہیں. تو یہ ان کی سنجیدگی کا عالم تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں کراچی میں وہ سڑکیں بند کروا رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایمبولینس جان نہیں جاتی تو نہ جائے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو نہ آئے. اس شخص کو پاکستان کے اوپر یہ وہ شغل تھا، یہ وہ ڈرامہ بازی تھی، یہ وہ شغلیہ دور حکومت تھا جو اس ملک پہ مسلط کیا گیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنی نان سیریسنس اور اتنی انکمپیٹنس ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھی پاکستان کی. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، آپ دیکھیے غلام محمد پاکستان کے ایک گورنر جنرل رہے جو 2.5 سال تک ویل چیئر کے اوپر پاکستان کے گورنر جنرل رہے، جن کے بڑے مذاق ہیں، جن کے اوپر بڑی تنقید ہے. لیکن میرا نہیں
خیال کہ وہ شخص بھی اس حالت میں بھی وہ پیرالائز تھے, فالج زدہ تھے, اس حالت میں بھی انہوں نے اتنی نان سیریسنس کا مظاہرہ کیا ہوگا جتنا موصوف عارف علوی صاحب نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ, پاکستان کی ریاست کے آئین کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا. خان صاحب نے تو جو کیا وہ بھگت رہے ہیں جیل میں. میرا نہیں خیال کہ صدر عارف علوی جب اپنے اس عہدے سے اتریں گے تو ان کے اوپر بھی بہت ساری ایسی چیزیں بنیں گی. یہ کوئی پولیٹیکل ونڈکٹیونیس نہیں ہوگا, یہ ونڈیٹا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ جب وہ صدر پاکستان ہیں تو وہ اپنے بیٹے کی ایک پیورلی بزنس جو ڈیل ہے, ایک بزنس کا ان کا فنکشن ہے, وہ گورنر ہاؤس کراچی میں کراتے ہیں اور اس میں بطور صدر پاکستان کے اپنے بیٹے کی بزنس انٹرسٹ میں وہ جا کے سپیچ کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں. کیا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ ایک طرف عمران خان صاحب ہمیں وہ کہانیاں سناتے رہے کہ جی فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے, فلاں ملک میں یہ ہوتا ہے, ریاست مدینہ میں یہ ہوتا تھا, کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ پاکستان کے اس اہم ترین عہدے کے اوپر کوئی ایسی سنجیدہ شخصیت ہو کہ کم از کم انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہو وہ بہتر ہو. آپ دیکھیے, یہ اس کو ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے جو عارف علوی صاحب صدر پاکستان ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی بزنس جو ڈیل ہے اس میں وہ شرکت کرتے ہیں. آدمی ترقی کرتا ہے, میرے بھی غریب رشتہ دار ہیں, جب آدمی ترقی کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ان کو بھی اٹھائے. یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی نان سیریسنس ہے, کتنا غلط استعمال ہے صدر پاکستان کے آفس کا. خواتین و حضرات, بہت ساری اور باتیں ہیں, ہم اس پہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بات کریں گے. آج ہماری طرف سے بس اتنا کچھ. تھینک یو ویری مچ.